نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، قرآن مجید اس بات کو کئی پہلوؤں سے واضح کرتا ہے کہ انسان اس دنیا میں حالت امتحان میں ہے۔ سورہ ملک کا آغاز اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور حیات کا یہ سارا سلسلہ اسی لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھیں تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اس امتحان میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے اول دن سے اپنے ذمے لے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی ہدایت ہے اور انسانوں کے بارے میں جو ان کا منصوبہ ہے وہ اس منصوبے سے، اس ہدایت سے انسانوں کو مسلسل آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس وقت پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے جا رہے تھے، ان کو یہ پیغام لے کے بھیجا گیا تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تم جا تو رہے ہو یہاں سے، لیکن میں ہدایت بھیجوں گا، ہدایت آئے گی، اور جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی اندیشہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک نبی بنا کر بھی بھیجا گیا تھا۔ یہ سب وہ حقائق ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انسانوں کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ خیر و شر کا ایک شعور ہے جو انسانوں کے اندر موجود ہے۔ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور سچ سچ ہوتا ہے، دیانت دیانت ہوتی ہے اور امانت امانت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا دوسروں پہ کیا حق ہے، دوسروں کا ہمارے اوپر کیا حق ہے، ظلم کیا ہوتا ہے، عدل کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں کسی مذہب کو، نبی کو آ کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں، یہ چیزیں انسانوں کو معلوم ہوتی ہیں، انسان سمجھتے ہیں۔ کبھی انسانوں کی فطرت بہت مسخ ہونے لگے، وہ اس کا انکار کر دیں، تو ہو سکتا ہے دوسروں کے معاملے میں انسان اس بات کو سمجھنے سے انکار کر دیں، لیکن جب اپنے ساتھ اگر کچھ ہوگا، جب میرے ساتھ جھوٹ بولا جائے گا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ جھوٹ بری بات ہوتی ہے، پھر میں انکار نہیں کر سکتا۔ فطرت کا انتظام، اہتمام پہلے سے موجود ہے۔ نبوت کی رہنمائی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے اول دن سے کیا، لیکن اس کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان بھٹکتے رہے ہیں، انحراف کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک قدم آگے بڑھ کر یہ اہتمام کیا کہ نبیوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے ہی کچھ لوگوں کو رسول بنا کر قوموں کی طرف بھیجا۔ رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نبی ہے، جو دعوت دیتا ہے، دعوت تو رسول بھی ویسے ہی دیتا ہے۔ ساری باتیں جو اللہ کا منصوبہ ہے، جو اس کی پسند و ناپسند ہے، وہ ہر چیز سے ویسے ہی آگاہ کرتا ہے، لیکن اس کے معاملے میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اس کی قوم پر یہ اسٹیبلش کر دیا جاتا ہے، یہ آخری درجے میں ثابت کر دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہستی ہے، یہ جو ہستی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ رسول کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کو بھیجا گیا، من جانب اللہ ہونا اس شخص کا واضح کر دیا جاتا ہے، اس لیے اسے رسول کہا جاتا ہے۔ اور یہ کیسے واضح کر دیا جاتا ہے؟ وہ اس طرح واضح کیا جاتا ہے کہ نبی کے برعکس رسول اس چیلنج کے ساتھ آتا ہے کہ اگر میری بات نہیں مانی تو جس سزا و جزا کی میں تمہیں خبر دے رہا ہوں قیامت کے حوالے سے، وہ اسی دنیا میں برپا کر دی جائے گی، اور پھر کر دی جاتی ہے۔ جب بات پوری طرح پہنچا دی جاتی ہے تو پھر یہ سزا و جزا برپا کر دی جاتی ہے، جس سے سب لوگوں پہ یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ واقعی اللہ کا بھیجا ہوا تھا، رسول تھا، اس لیے اسے رسول کہا جاتا ہے۔ تو نبوت کے بعد پھر یہ رسالت کا سلسلہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا۔ یعنی گویا کہ یوں سمجھیے کہ حضرت آدم کے بعد جب قومیں گمراہ ہونا شروع ہوئیں، گروہ گمراہ ہونا شروع ہوئے، تو رسالت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے گویا کہ 0 میٹر سے ان کا سفر پھر شروع کیا۔ یعنی جب رسول کی قوم ہلاک کر دی جاتی ہے تو آخر میں کون بچتا ہے؟ رسول اور اس کے مخلصین، اس کے خالص پیروکار، اس پر ایمان لانے والے۔ گویا کہ
جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد نے دن کی روشنی میں اپنا سفر طے کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کرنے کے بعد آئے تھے نا اس دنیا میں. تو رسولوں کے ماننے والے بھی اپنی آنکھوں سے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ پوری طرح مومن ہوتے ہیں. تو گویا کہ انسانیت 0 میٹر سے اپنا سفر ایک دفعہ پھر شروع کر دی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ بھی شروع کیا. لیکن شیاطین کی مسلسل دراندازیاں، انسان کی کمزوریاں، اس کے نتیجے میں چند برسوں کے بعد، چند نشروں کے بعد، چند صدیوں کے بعد پھر وہی کچھ ہوتا. خود رسول کی قوم میں بھی وہ سارے انحرافات پھر پیدا ہو جاتے ہیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ہود علیہ السلام آئے، حضرت صالح علیہ السلام آئے. ان رسولوں کا ایک سلسلہ ہے جو آ رہا ہے. وہی رسول ہیں، ان کے وہی پیروکار ہیں. انہی پیروکاروں کے اوپر چند صدیاں گزرتی ہیں. وہ سب کچھ جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے ان کے آباء و اجداد نے پھر بھول جاتے ہیں، وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ وہی کہانی دہرا دیتے ہیں. دینونت برپا کر دی جاتی ہے، سزا و جزا دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے. یہ صورتحال جاری رہی یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا اور ایک دفعہ پھر انحراف اتنا بڑھ گیا کہ قوموں نے پے در پے تباہ ہونا پسند کر لیا، لیکن راہ راست پہ نہیں آتی تھی. اور یہ بگاڑ اس درجے میں پہنچ گیا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کا معاملہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ ان کو یہ کہا گیا کہ بہت پاکیزہ لوگ ہیں، ان کو نکالو. یعنی توحید تو بہت بات کی بات ہے، وہ مسلمہ انسانی اخلاقیات جس کے اوپر بالعموم دوسری رائے کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی، یعنی ہم جنسی تعلق. توحید کو چھوڑتے لوگ اس طرح کے معاملات میں بھی انحرافات کرنے لگے. جب یہ صورتحال ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت کی اسکیم ہے اس میں ایک تیسری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کرائی، اور وہ یہ انٹروڈیوس کرائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کہ اب ہم نبی اور رسول ہی نہیں بھیجیں گے، اب ہم ایک پوری امت اٹھائیں گے. ایک پوری امت اٹھائیں گے، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگوں پر مشتمل ایک امت اٹھائیں گے اور اس کو انسانیت کے مرکز میں آباد کریں گے اور ان کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ہدایت پہنچائیں گے اور ان کے درمیان ہم نبی پیدا کرتے رہیں گے. بنی اسرائیل کو پھر اس پس منظر میں پہلے اٹھایا گیا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق تھے. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف. تو پھر حضرت یوسف کے زمانے میں یہ لوگ فلسطین سے مصر گئے اور حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے ان سے ایک قوم جو بنی وہ بنی اسرائیل کہلائی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان لوگوں کو باقاعدہ اس منصب کے اوپر فائز کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی ایک رسول تھے جیسے ان سے پچھلے رسول آئے تھے، اور انہوں نے آل فرعون کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو رسول اپنی قوموں کے ساتھ کرتے رہے ہیں. آل فرعون نے بات نہیں مانی، ہلاک کر دیے گئے، تباہ ہو گئے. وہ اپنی قوم کو اللہ کے حکم سے لے کے چلے اور پھر ان کے یہ ذمہ یہ کام لگایا کہ اب دنیا کو انہوں نے پیغام پہنچانا. تو برا بھلا جیسا بھی تھا بنی اسرائیل یہ کام کم و بیش 1500 برس تک کرتے رہے. بعض ادوار ان پہ بڑے اچھے بھی گزرے، بڑی غیر معمولی انداز میں. ہم جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کس درجے میں انہوں نے اتمام حجت کیا دنیا کے اوپر، کس درجے میں اللہ کا پیغام پہنچایا. آخری درجے میں بات انہوں نے واضح کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور جس راستے کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں وہی ٹھیک راستہ ہے. تو ان لوگوں کی سیادت و قیادت، رہنمائی کے فرائض ہر دور میں انبیاء علیہ السلام ہی کرتے رہے. حضور نے اس کو اسی طرح بیان کیا ہے کہ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب کوئی ایک نبی اس دنیا سے رخصت ہوتا تو اس کے بعد ایک دوسرا نبی ان کو لیڈ کرتا. یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا زوال اپنے آخری حد پہ پہنچا اور ان کو اس منصب سے پھر اللہ تعالیٰ نے معزول کیا، اور معزول کرنے سے پہلے ایک آخری جلیل القدر رسول کو ان کے درمیان میں بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اور انہوں نے ان کے تمام جو امراض تھے ان پر انہیں توجہ دلائی، انہیں دعوت دی، انہیں تلقین کی، تنبیہ بھی کی اور سخت ترین تنبیہ بھی کی. ہر پہلو سے انہیں سمجھایا. لیکن جب وہ نہیں سمجھے تو آخر میں ان کو بھی ایک سزا دے کر اس منصب سے
فارغ کر دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بتا کے گئے کہ اب تم سے یہ منصب لے لیا جائے گا اور ایک ایسی قوم کو یہ دیا جائے گا جو اس کا پھل لائے گی۔ چنانچہ اسی اصول پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بڑے صاحبزادے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے بنی اسماعیل کے اندر، اور ان کے ذریعے سے پھر ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت وہی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، آپ اپنی قوم کے لیے ویسے ہی رسول تھے جیسے رسول ہوتے ہیں، آپ کی قوم کے اوپر وہی اتمام حجت کیا گیا، وہی سزا برپا کی گئی، وہی جزا برپا کی گئی، اور صحابہ کرام کو اس منصب کے اوپر فائز کیا گیا جو قرآن مجید میں ان کے حوالے سے بیان بھی کیا گیا ہے۔ تو گویا کہ ایک دوسری امت تھی جو پہلی امت کے بعد اس جگہ پہ آ گئی۔ پہلے دور میں یا پہلی امت کے لیے رہنمائی کا انتظام یہ تھا کہ نبی انہیں لیڈ کر رہے تھے، کتابیں بھی آتی تھیں لیکن اصلاً نبی تھے جو رہنمائی کر رہے تھے۔ امت مسلمہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا کہ چونکہ نبوت ختم کر دی گئی تو اب امت کے ساتھ نبی نہیں تھے، قرآن مجید تھا۔ اور آپ اگر کل کی میری گفتگو میں موجود تھے تو آپ نے سنا ہوگا میں نے کتنی تفصیل سے بتایا ہے کہ قرآن مجید کیا ہے، یہ خدائے متکلم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قائم مقام ہے، یہ نبوت سے بھی ایک گویا کہ آخری درجے کی، اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اپنے الفاظ میں لکھ کر اپنی مرضی، اپنی رہنمائی لوگوں کو فراہم کر دی ہے۔ یہ ایک پورا پس منظر ہے تاریخ کا جو ہزاروں برس کی ہدایت کی تاریخ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن جو معاملہ انسانوں کے ساتھ ہے وہ بہرحال ہونا ہے، اور وہ پہلے بھی ہوا، اس معاملے کے بعد بھی ہوا۔ مسلمانوں میں بھی زوال آیا، ان میں بھی انحراف آیا، ان کے اندر بھی گمراہیاں پھیلیں، جن جن چیزوں کا بنی اسرائیل شکار ہوئے مسلمان بھی انہی چیزوں کا، انہی امراض کا شکار ہوئے۔ بنی اسرائیل اگر شرک میں مبتلا ہوئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز خوب پھیلی ہے۔ بنی اسرائیل اگر ظاہر پرستی کا شکار ہوئے تو مسلمان بھی اس مرض کا شکار ہوئے۔ بنی اسرائیل اگر قوم پرستی کا شکار ہوئے تو مسلمان بھی قوم پرستی کا شکار ہوئے۔ تو یہ سارے امراض مسلمانوں میں بھی در آئے۔ اس کے بعد وہ ساری سزائیں مسلمانوں کو بھی دی گئیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جس طریقے سے بخت نصر کے ہاتھوں مشرق سے ایک طوفان اٹھا تھا اور اس نے یہودیوں کو ملیہ میٹ کر دیا تھا، یہاں بھی مشرق سے تاتاری اٹھے اور انہوں نے حشر نشر کر کے رکھ دیا۔ اور جس طریقے سے مغرب سے پھر ایک طاقت آئی تھی، رومیوں کی طاقت، اور انہوں نے ان کو سزا دی تھی، مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا کہ مغرب سے پھر مغربی اقوام اٹھی ہیں اور انہوں نے پورے عالم اسلام کو، جو مسلمان جو دنیا کی سول سپر پاور تھے، اور کوئی 2-4 دن نہیں رہے مسلمان، 1200 سال رہے ہیں، 1200 سال تک دنیا کی سول سپر پاور رہے ہیں، پوری طرح مغلوب کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر جو بائبل کے الفاظ ہیں کہ یاجوج ماجوج کا ظہور شروع ہوتا ہے، اور یہ یاجوج ماجوج کیا ہیں، یہ اصل میں بائبل کی اصطلاح ہے، اور یہ وہ اقوام تھیں جو فلسطین کے شمال میں آباد تھیں۔ یہی اقوام پھر جب پھیلی ہیں تو یورپ کی طرف ان کی ہجرت ہوئی ہے، اور جدید زمانے میں امریکاز اور آسٹریلیا میں یہی اقوام پھر منتقل ہوئی ہیں۔ تو ان کا غلبہ ہے جو کہ پھر پھیلنا شروع ہوا، اور یہ ایک طرف تو مسلمانوں پہ سزا بن کے مسلط ہوئے، اور دوسری طرف انہوں نے انسانی تاریخ کا ایک دفعہ پھر بہت بڑا انحراف پیدا کر دیا۔ یعنی جو صورتحال کم و بیش حضرت ابراہیم کے زمانے میں ہو گئی تھی کہ شرک ہر طرف غالب آ گیا تھا، اس دفعہ الحاد مکمل طور پر غالب آ گیا۔ گاڈ از ڈیڈ یہ 19ویں صدی کا نعرہ تھا۔ بڑے بڑے مفکرین پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی فیلڈ کے اندر، سائنس کے اندر، سوشیولوجی کے اندر، سوشل سائنس کے علوم کے اندر، فلسفے کے اندر یہ اسٹیبلش کر دیا کہ بھئی خدا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی انسانی سماج ترقی کر سکتا ہے۔ اور دیکھو ہم نے کتنی ترقی کی ہے، ہم ایگریکلچرل ایج سے نکل کر انڈسٹریل ایج کے اندر آ گئے ہیں۔ یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے موسموں کو کنٹرول کر لیا ہے، ہم نے مشین کو ایجاد کر لیا ہے۔ مشینی طاقت نے صورتحال کو بالکل بدل کر رکھ دیا تھا۔ تو انسان اس نشے کے اندر گویا کہ وہ سرشار تھا، اور اس نے محسوس کیا کہ کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو صورتحال تھی، صورتحال یہ تھی کہ خدا کی دنیا میں بہت بڑا جرم ہے، خدا کو اس طرح نظر انداز کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ انسانیت اس کے بعد مستحق ہو گئی تھی
کہ انسانیت کو اب ختم کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے. جن اقوام کا میں نے ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس رسول آتے ہیں تو رسول بلا وجہ نہیں آتے. رسول اصل میں ایک آخری چارے کے طور پہ آتے ہیں قوم کو بچانے کے لیے. قوم سزا کی مستحق پہلے ہو چکی ہوتی ہے. یوں نہیں ہوتا کہ رسول بھیجے جاتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے قوم زد میں آ جاتی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. قوم پہلے زد میں آئی ہوئی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے بھیجتے ہیں رسول کو کہ جو بچ سکتا اس کو تو بچا لیا جائے. یہ ہوتے ہیں رسولوں کی آمد کا پس منظر. تو 19ویں صدی میں انسانیت نے اپنے بارے میں ثابت کر دیا تھا کہ بھئی جب اتنا سب کچھ تم دیکھ چکے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ چکے ہو، قرآن مجید کو دیکھ چکے ہو، یعنی حضور نے کیا کیا تھا کہ جو دینونت، جو سزا و جزا زمانہ قبل از تاریخ میں برپا ہو رہی تھی، اس کو بالکل ہسٹری کی لائٹ کے اندر روشنی میں محفوظ کر دیا تھا. حضور زمانہ تاریخ میں پیدا ہوئے، آپ ایک اسٹیبلش تاریخی شخصیت ہیں اور آپ کی سزا و جزا دکھا کے گئے ہیں. یہ قیامت کا آخری ثبوت تھا جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا. پھر بھی لوگ نہیں مانے اور صورتحال یہاں پہنچ گئی کہ خدا کا انکار کر دیا. یہ کوئی معمولی جرم تو نہیں تھا نا، آخری درجے کا جرم تھا. تو اب انسانیت کا گویا کہ اس کی حقدار ہو گئی تھی کہ اسے ختم کر دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے اور طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں. تو 19ویں صدی کے اختتام اور 20ویں صدی کے آغاز پر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پروسیس شروع کیا ہے. اور یہ ہے اصل جو مجھے اب گفتگو آپ لوگوں کے سامنے کرنی ہے. اس سے پہلے کی چیزوں سے آپ بالعموم جو میں نے بیان کیا آپ لوگ بالعموم واقف ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 20ویں صدی کے آغاز میں ایک مستقل انٹرونشن شروع کی دنیا کے معاملات میں. یہ انٹرونشن کیا تھی کہ جو بنیادی چیز ایک طرف الحاد کی اس کو ختم کرنا شروع کیا اور دوسری طرف جو مسلمان تھے جن کے ذمہ یہ کام تھا کہ وہ امت کی حیثیت میں انسانیت کو خدا کا پیغام پہنچائیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم کر کے اس کو اس کام کے لیے تیار کرنا شروع کیا. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 20ویں صدی میں سب سے پہلی تبدیلی یہ آئی کہ وہ سائنس جو خدا کا انکار کر چکی تھی 19ویں صدی کی اس الہادی سائنس کے قدموں سے اللہ تعالیٰ نے زمین کھینچ لی. پیدر پہ ایسی سائنسی دریافتیں ہوئیں جس نے بتا دیا کہ 19ویں صدی کے سارے نظریات ایک عارضی نظریات تھے، اس سوا ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. مادہ جسے سمجھا گیا تھا کہ یہ ازلی ہے، ابدی ہے، پتہ چلا کہ ایٹم بھی ٹوٹ سکتا ہے، مادہ توانائی میں بدل سکتا ہے. کائنات کے متعلق یہ تو ابھی جدید بات ہے، ہم سب جانتے ہیں. ہم جو سمجھ رہے تھے لوگ کہ کائنات ابدی ہے، ازلی ہے، معلوم ہوا کہ نہیں، یہ تو 13.7 ارب سال پہلے وجود میں آئی ہے. ہم حقیقت کو آخری درجے میں جان سکتے ہیں، یہ ہم سمجھ رہے تھے. انسرٹنٹی پرنسپل نے بتا دیا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہم حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے. ایک وقت میں آپ بیک وقت کسی چیز کی ماس اور اس کی متعلقہ جتنی انفارمیشن ہے حاصل نہیں کر سکتے. یہ سائنس جس سطح پہ جا کے چیزوں کو سمجھ سکتی ہے وہاں پہ بھی الٹیمیٹ ریئلٹی تک آپ نہیں پہنچ سکتے. اس طرح کی ان گنت دریافتیں تھیں جو ہوتی چلی گئیں. تو وہ جو سائنس جس کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اس نے خدا کے وجود کو ختم کر دیا ہے، پتہ چلا کہ اس طرح کی تو کوئی بات نہیں. یہ پہلی چیز تھی. دوسری چیز یہ تھی کہ جن یورپی اقوام نے مسلمانوں پر قبضہ کر رکھا تھا، مسلمانوں کے ممالک پر قبضہ کر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں ٹکرا دیا. یعنی اس طرح کی صورتحال پیش آئی کہ وہ جن کی طاقت ناقابل شکست تھی وہ آپس میں ٹکرا گئے، اور ٹکرانے کے بعد وہ اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ مسلم ممالک پر اپنا قبضہ برقرار رکھ سکیں. چنانچہ مجبوراً انہیں مسلمانوں کو آزاد کرنا پڑا. یہ جو 50-60 کے قریب اس وقت مسلمان ممالک موجود ہیں یہ سب غلام تھے. 20ویں صدی کے آغاز میں اگر آپ تاریخ ریسنٹ ماڈرن ہسٹری سے واقف ہیں آپ کو پتہ ہوگا سب غلام تھے. اس طرح ہم سب کانٹیننٹ میں برطانیہ کے غلام تھے، باقی عالم اسلام بھی اسی طرح غلام تھا. اور اسی طرح اگر غلام رہتے تو صورتحال بہت خراب تھی. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سیاسی آزادی بھی عطا کر دی. اچھا، سیاسی آزادی بالکل بیکار تھی اس لیے کہ سارا علم ان کے پاس، ٹیکنالوجی ان کے پاس، نتیجتاً جتنے معاشی وسائل وہ بھی ان کے پاس تھے. مسلمان تو شودر کی حیثیت رکھتے تھے، یعنی جو سب سے نچلا طبقہ ہو سکتا ہے انسانیت کا وہ بنے ہوئے تھے مسلمان. تو اللہ تعالیٰ نے مزید یہ اہتمام کیا کہ ساری مشینی طاقت ان کو دے دی، اور مشین کی جو اصل طاقت ہے جہاں سے مشین چلتی ہے پیٹرول، وہ عربوں کے قدموں سے نکال دی.
تو دولت کے خزانے تھے جو ان کے پاس آ گئے، بے پناہ دولت، بے پناہ مال. تو معاشی مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی مسلمانوں کو فارغ کر دیا، اور ظاہر ہے کہ اس کے بالواسطہ اثرات پھر دیگر مسلمان ممالک کے اوپر بھی پڑے، دولت وہاں پہ بھی گئی. پھر اگلا اللہ تعالیٰ نے اہتمام یہ کیا مسلمان اپنی ذمہ داری پوری کریں، کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے وسط میں رکھا. یعنی مسلمانوں کو پاپولیشن پہ اگر آپ نظر کریں تو جس طرح اس وقت اگر آپ دیکھیں گے ہم آسٹریلیا میں بالکل کونے میں بیٹھے ہیں، دنیا کا ایک کونا امریکہ ہے، ایک کونا یورپ ہے، ایک کونا روس ہے، ایک کونا چین ہے. دنیا کا مرکز کیا ہے؟ مڈل ایسٹ ہے. اس کے ارد گرد کا علاقہ نیئر مڈل ایسٹ کا علاقہ ہے. اس پورے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آباد کیا تھا. اس لیے کیا تھا کہ یہ جب بھی اپنی ذمہ داری پورا کرنا چاہیں تو انہیں زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑے، یہ بآسانی اپنی ذمہ داریاں پوری کر دیں. اس لیے کہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ میسج پہنچایا جائے. اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے، پہنچنا پڑتا ہے، جانا پڑتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا. پھر مزید اہتمام یہ کیا کہ آپ کو یہ سب کچھ کر دیا، لیکن تھے تو مسلمان کمزور، اور کوئی کمزور کسی طاقتور کے سامنے آ جائے تو کچل دیا جاتا ہے. یہ ہمیشہ سے دنیا کا دستور رہا ہے، سپر پاورز کچل دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سیکیورٹی دینے کا خصوصی اہتمام کیا، اور وہ خصوصی اہتمام یہ تھا کہ دنیا کی جو دو بڑی سپر پاورز دوسری جنگ عظیم کے بعد بنی، ان کی قیادت میں دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، سوویت بلاک اور ویسٹرن بلاک. تو مسلم ممالک اس پورے کنفلکٹ میں کہیں پہ بھی نہیں تھے، وہ بچ گئے. یہ ترقی یافتہ جتنے بھی ممالک تھے آپس میں یہ ایک دوسرے سے الجھ گئے، اور باقی مسلم ممالک کے پاس ایک پورا موقع مل گیا کہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمانہ امن، وقفہ تعمیر، اپنے معاشروں کی تعمیر کا موقع، ڈیولپمنٹ کا موقع. 50-60 سال دیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو. تو ان سب چیزوں کو اب ذرا سم اپ کر لیجئے، کیا کیا اہتمام نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. آزادی دی، دولت دیا، امن دیا، دنیا کے مرکز میں بسایا. جو سائنس جس میں مسلمان کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہاں پہ ایسے انکشافات کرا دیے کہ اب تم اپنی ذمہ داری پوری کر لو. جو تمہارے ذمہ کام لگایا گیا ہے کہ میرا میسج دنیا تک پہنچاؤ، تمہیں یہ کام کرنا چاہیے. اس لیے کہ انسانیت تو تباہ ہونے کی مستحق ہو چکی ہے، انسانیت تو ماری جائے گی. میرا تو فیصلہ آ رہا ہے اور تمہیں یہ کام کرنا ہے. مسلمانوں نے اس کے برعکس کیا کیا؟ بجائے وہ یہ کام کرتے، مسلمانوں نے ایک دوسرا کام کر دیا. مسلمانوں نے اسلام کی ایک بالکل غلط تعبیر تخلیق کی، جس میں اسلام گویا کہ ایک فریق ہے جس کا کام لڑنا جھگڑنا ہے اور دوسروں کو مغلوب کرنا، مسلمانوں کا اقتدار قائم کرنا ہے. پولیٹیکل انٹرپریٹیشن آف اسلام، جسے اب سیاسی اسلام کہا جاتا ہے یا اسلامزم کہا جاتا ہے. یہ وہ سوچ تھی جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر پھیل گئی، اور اس وقت بھی سب سے زیادہ غالب فکر یہی ہے جو مسلمانوں کے اندر موجود ہے. اور مسلمانوں نے کوئی ایک دو آوازیں اگر اٹھی، اس کے برعکس اٹھی، اس سے ہٹ کے اٹھی، تو مسلمانوں نے ان کو سننے سے انکار کر دیا، بالکل انکار کر دیا. یہ گویا کہ مسلمانوں نے اپنے خلاف یہ ایک شہادت دے دی کہ وہ اس کام کے اہل نہیں اور وہ اس کام کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے. تو یہ وہ وقت ہے جب محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے پر گواہی دینے کی جو ذمہ داری مسلمانوں کو دی تھی، اس ذمہ داری سے مسلمانوں کو گویا کہ لعنت کر کے فارغ کر دیا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے. تمہیں میں نے بہت مواقع دیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب خود ہی ایک مزید اہتمام کیا، وہ یہ کہ انہوں نے انفارمیشن ایج کا آغاز کیا. انفارمیشن ایج کا مطلب یہ ہے، یعنی ویسے انفارمیشن کیا ایج کیا ہوتی ہے یہ آپ سب جانتے ہیں. بائی دوبارہ نتیجہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چند لوگ بھی اگر طے کر لیں کہ انہوں نے ایک میسج دنیا کو کنوے کرنا ہے تو یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں رہا. ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے پچھلے 20-30 سال کے اندر اس انفارمیشن اس کو ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ کہاں یہ ٹیکنالوجی کھڑی ہوئی تھی. یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، یہ موجود ہی نہیں تھی. اور آج حال یہ ہے کہ ایک آدمی ایک جگہ بیٹھ کے کوئی گفتگو کرے، وہ دنیا کے ہر بیڈ روم میں پہنچائی جا سکتی ہے. کم سے کم جو اصل اللہ تعالیٰ کے پیش نظر بات ہوتی ہے کہ جو سمجھنا چاہتا ہے کم سے کم وہ تو محروم نہ رہ جائے گا. یعنی بات یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کبھی بھی نہیں رہا کہ سب لوگ ہی نیک ہو جائیں. یہ مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. ان کا مسئلہ کیا ہے؟
کہ کوئی شخص صحیح بات سمجھنا چاہتا ہے تو قیامت کے دن وہ یہ نہ کہے کہ پروردگار میں تو سمجھنا چاہتا تھا، میں نے کوشش بھی کی، کوئی سمجھانے والا ہی نہیں تھا. یہ بات نہیں سنیں گے اللہ تعالیٰ. اس کا انتظام وہ ہمیشہ کرتے ہیں. نبی اس لیے بھیجے تھے انہوں نے، رسول اس لیے بھیجے تھے، امت اس لیے اٹھائی تھی انہوں نے، اور اب یہ اہتمام بھی اسی لیے کر رہے ہیں. تو ایک اہتمام تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ اس انفارمیشن ایج کے ذریعے سے وہ ٹول کریٹ کر دیا ہے، اور پیرالل میں انہوں نے ایک دوسرا کام بھی پچھلے 150 سال سے وہ کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر اور آپ کے اصل پیغام کے اوپر جو پردے پڑ گئے تھے، قرآن مجید جو محور و مرکز نہیں رہا تھا، اس کے نتیجے میں اسلام کی اصل دعوت اس طرح نمایاں ہو کر سامنے نہیں آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک ایسے اہل علم پیدا کیے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی اصل دعوت کو قرآن مجید کی اساس و بنیاد کے اوپر پوری طرح کھول کے رکھ دیا، پوری طرح واضح کر دیا، بالکل روشن کر کے چیزوں کو واضح کر دیا. اس طرح واضح کر دیا کہ اگر کوئی شخص عقلی انداز میں سمجھنا چاہے تو اسے کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے. یعنی یہ جو قانون اتمام حجت ہے اس کو بالکل کھول دیا گیا ہے. قرآن مجید کی دعوت ایمان و اخلاق ہے، اس کو بالکل کھول دیا گیا ہے. یہ وہ صورتحال ہے جس میں اس وقت ہم زندہ ہیں، اور خوش قسمتی سے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں سے کام لیا وہ ہمارے اساتذہ ہیں. پچھلے 150 صدیوں میں جو کام ہوا ہے اصل میں اسی ٹریڈیشن کا حصہ ہے. اچھا، یہ وہ صورتحال ہے کم و بیش. اب ظاہر ہے کہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں میری انٹرپریٹیشن ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی بعض حدیث میں پہلے بیان کر دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خواب آپ کے تھے جو مختلف کتب احادیث میں بیان ہوئے ہیں، اور ایک خواب تو سب جگہ بیان ہوا ہے، اور وہ یہ خواب ہے کہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک شخصیت ہے، اس کا پورا نقشہ بیان ہوتا ہے اور وہ حرم میں کا طواف کر رہی ہے، اور پھر آپ کو ایک دوسری شخصیت دکھائی جاتی ہے. تو پہلی شخصیت کا تعارف کرایا جاتا ہے کہ مسیح ابن مریم ہے، اور دوسری شخصیت کا تعارف کرایا جاتا ہے کہ مسیح الدجال ہے. تو میرے نزدیک اس خواب کی تعبیر یہ تھی، اور یہی اصل خواب تھا، اور یہی اصل پیشگوئی تھی جو کی گئی تھی، کہ جس وقت مسیح الدجال کا ظہور ہوگا، یعنی دجل کا فتنہ برپا ہوگا کہ خدا جیسی حقیقت بھی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گی، اور مسلمہ فطری حقائق کو بھی لوگ ماننے سے انکار کر دیں گے، اور آخرت اور خدا جیسے حقائق کا بھی انکار کر دیا جائے گا. تو پھر امت مسلمہ میں جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام آخری دفعہ آئے تھے اور پورا میسج، پورا پیغام کھول کے رکھ دیا تھا انہوں نے، تو اس امت کے اندر بھی مسیحی مشن کا احیاء ہو جائے گا، اور دعوت پوری طریقے سے واضح کر دی جائے گی. اس کے بعد لوگوں کے پاس چوائس ہوگی، وہ چاہیں تو انکار کر دیں، انکار کریں گے تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا. اور دیکھیے امراض وہی تھے یہودیوں کے جو اس وقت مسلمانوں کے، وہی قوم پرستی کا فتنہ تھا. حضرت عیسیٰ ان کو ایمان و اخلاق کی دعوت دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ایسے مسیح کا انتظار ہے جو رومیوں سے آ کے جنگ کرے گا. یہ مسیح ناصری نبی تھے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو جنرل مسیح کا انتظار ہے، مارشل مسیح کا انتظار ہے جو آ کے جنگ کرے گا ہماری طرف سے. اتنا ان کے اعصاب کے اوپر سیاست سوار تھی. ظاہر پرستی عروج کے اوپر پہنچی ہوئی تھی. کھاتے وقت اگر ہاتھ نہیں دھوئے ان کے حواریوں نے تو اس پہ شور مچا دیا. تو کبھی آپ انجیل کو اس پہلو سے پڑھیے اور مسلمانوں کو اس اعتبار سے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بالکل ایک جیسے امراض ہیں. جو یہودیوں کے امراض تھے حضرت عیسیٰ کے وقت، قوم پرستی کا فتنہ اور ظاہر پرستی کا فتنہ، اور ایمان و اخلاق کی دعوت بالکل ختم ہو چکی تھی. ٹھیک یہی تین مسائل اس وقت مسلمانوں کے. قوم پرستی کا فتنہ سے مراد کیا ہے؟ سیاسی مسائل، یعنی قومی مسائل ہمارے لیے اہم بن چکے ہیں. اور ظاہر پرستی کا مطلب یہ کہ دین کی اصل اسپرٹ، دین کی روح غائب ہو چکی ہے. کچھ ظاہری اعمال ہیں، نن ایشوز ہیں جو کہ ایشوز بن گئے ہو. اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹوں کو نگل جاتے ہو. اشارہ ان کا اسی طرف سے تھا. اور جو صورتحال ان کے زمانے میں تھی وہ وہی صورتحال آج بھی ہے. یہ گویا کہ اسی مشن کا ظہور ہو گیا ہے، اسی دعوت کا ظہور ہو گیا ہے. اور یہ چیزیں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جس طرح پہلے آگے بڑھی ہیں اسی طریقے سے آگے بڑھیں گی. یعنی یہ معاملہ تکوینی معاملہ ہو رہا ہے. میں اور آپ اس کو صرف سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ہم اس کا حصہ بننا چاہیں حصہ بن جائیں، نہ بننا چاہیں نہ بنے، اللہ تعالیٰ کسی اور کو اس کا حصہ بنا دیں گے. تو اس میں یہاں تک تو ہے جو ہو چکا ہے،
اس کو انالیسس کر کے میں نے بتایا. اب میں بتا رہا ہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور یہ آخری بات اب میں عرض کر رہا ہوں. ہونے صرف یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اس دعوت کا ابلاغ کرنے جا رہے ہیں. یعنی انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو وہ اٹھائیں گے، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. جو شخص آگے بڑھنا چاہے گا وہ اس کام کا حصہ بن جائے گا. ان کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اپنا میسج پہنچا دیں گے. اور انسانیت کے اوپر وہ جب پوری ہو جائے گی جو اصل میں مسلمانوں نے کرنی تھی. اور جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ 19ویں صدی میں انسانیت یہ مستحق ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی زد میں آ جائے. یہ بڑا جرم تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہ انسانیت ان کے احسانوں میں زندہ رہ کے یہ کہے کہ ہم تو نہیں جانتے خدا کون ہے. گاڈ از ڈیڈ. اس سے بڑا گستاخانہ جملہ نہیں کہا جا سکتا اس دھرتی کے اوپر. اور یہ نعرہ لگایا گیا ہے یہاں پہ. اس جرم کی پاداش میں انسانیت کو ختم کر دینا چاہیے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ خدا رحمان ہے تو وہ یہ کرنے سے پہلے انسانیت کو ایک پورا موقع دے رہا ہے. کسی کو کوئی شک نہ رہے، کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، کوئی بچ سکتا ہے تو اس کو بچا لیا جائے. تو یہ میسج آگے پہنچانے کا ایک پروسیس ہے جس میں پہلے مسلمانوں کو موقع دیا گیا. مسلمانوں نے اس کو رد کر دیا اور آئندہ بھی کوئی بہت زیادہ مجھے امید نہیں کہ بحیثیت مجموعی مسلمان اس کو قبول کریں گے. کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو مسئلہ ہی ختم. قرائن یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان پاگل ہو چکے ہیں اس وقت، کچھ سننے کے لیے تیار نہیں مسلمانوں کی اکثریت. تو چھوڑیے مسلمانوں کو، جو سن سکتے ہیں، جو مان سکتے ہیں ان تک پیغام پہنچے گا. ان میں سے جو بات مان لیں گے وہی آگے کام کریں گے. تو انسانیت تک یہ پیغام جائے گا، یہ مشن لوگوں تک پہنچے گا اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس کام کا حصہ بنیں گے. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ حواری تھے، آپ جانتے ہیں نا عیسیٰ کی تاریخ میں کیا ہوا تھا. ان کی بات رد کر دی گئی تھی، ان کی قوم پہ عذاب آیا تھا. لیکن مسیح کے پیروکاروں نے آخر میں پیغام پہنچا دیا تھا. یعنی انہوں نے اس دور کی متمدن دنیا میں توحید کا پیغام پہنچا دیا تھا. گرچہ بعد میں پھر شرک پیدا ہو گیا، انحراف پھر آیا. یہ تو آتا ہے، انسانیت تو بہت ہی ٹیڑھی مخلوق ہے، جب بھی معاملہ سیدھا ہوتا ہے تھوڑے عرصے میں خراب کر ہی دیتے ہیں. لیکن مسیح کے پیروکاروں نے اپنا کام پورا کیا تھا. بدترین ظلم زیادتی سہنے کے باوجود بھی انہوں نے دنیا کی تاریخ میں عجیب واقعہ ہوا تھا کہ دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت، سول سپر پاور، رومی سلطنت، اس کو چند پیروکاروں نے مسیح بنا لیا تھا. اس کا مذہب ہی بدل دیا تھا ایک چھوٹی سی اقلیت میں. اور یہی نہیں کیا تھا، پوری متمدن دنیا بلکہ غیر متمدن دنیا کے اندر بھی انہوں نے مسیحیت کا پیغام پہنچا دیا تھا. ان کے انحرافات اپنی جگہ، وہ بعد میں پیدا ہوتے گئے. لیکن 4 صدی تک صورتحال یہ نہیں تھی جو بعد میں ہوئی ہے. تو یہی اب دوبارہ ہونے جا رہا ہے. اسی طریقے سے انسانیت تک پیغام پہنچے گا. اور جو میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، ہمارے پاس موقع یہ ہے کہ خوش قسمتی سے ہم اس چین کا حصہ ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے علمی طور پہ یہ کام دیا ہے. یعنی ایک کام کا مرحلہ تو وہ تھا کہ جس میں صحیح علم ڈسکور ہو گیا. اب اس کا جو دوسرا اور آخری فیز ہے وہ یہ ہے کہ عالمی سطح پہ اس کا ابلاغ ہو جائے، دنیا بھر میں اس کا ابلاغ ہو جائے، دنیا بھر تک یہ بات پہنچ جائے. تو یہ میرے اور آپ کے سامنے ایک اپارچونٹی ہے. یہ ایک عظیم موقع ہے کہ ہم اس کام کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے. اس پس منظر کو سمجھ کر ہم اس کام کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے، اپنی ذمہ داری اسے سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. یہ کوئی لازمی کام نہیں ہے. جو دین آپ سمجھتے ہیں اس پہ عمل کرتے رہیں. یہ نصرت دین کا کام ہے. جو یہ کام کرنے کے لیے اٹھے گا، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جو رسولوں کے ساتھ دینے والوں کے ساتھ وہ کرتے ہیں. جو گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ساتھ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ان کا جو غیر معمولی مقام تھا، یا صحابہ کرام کا جو قرآن مجید بیان کرتا ہے غیر معمولی مقام تھا. جو لوگ اس کام کا حصہ بنیں گے ان کا اجر اللہ کے ہاں اسی طریقے سے محفوظ ہے. تو ایک عظیم اپرچونٹی پیدا ہو گئی ہے، ایک عظیم موقع پیدا ہو گیا ہے. اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم چاہیں تو کوئی فکری مسئلہ سمجھنے سے ہم یہ کہیں کہ چلیے جی ہماری کچھ علمی الجھنیں تھیں وہ دور ہو گئی ہیں، کچھ مسائل تھے ہمارے جو حل ہو گئے. ایک زاویہ یہ ہے صورتحال کو دیکھنے کا. میں نے کبھی نہیں دیکھا اس کو اس طرح. یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ کبھی میرے لیے مسئلہ نہیں بنی یہ چیز ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھئی؟ ایک خاتون ہے اگر چہرے پہ نقاب کرتی ہے اور ایک نہیں کرتی، اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس پہ تو فیصلہ نہیں کریں گے نا.
اس پہ فیصلہ نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے اگر وراثت کی تقسیم کا ایک معاملہ کوئی اور عالم بیان کرتا ہے، ایک جاوید صاحب بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیا جنت و جہنم کا فیصلہ کریں گے؟ کل اعلیٰ کے مسئلے کو جاوید صاحب نے ٹھیک سمجھا، دوسروں نے ٹھیک نہیں سمجھا، تو اس پہ جنت و جہنم کا فیصلہ کریں گے اللہ تعالیٰ؟ اس پہ نہیں کریں گے، اس پہ بالکل نہیں کریں گے۔ اس کی اگر کوئی سگنیفیکنس ہے تو وہ پریکٹیکل ہے کہ عملی طور پہ چیزیں اچھی طرح واضح ہو گئی ہیں۔ اصل معاملہ کچھ اور ہے، اصل دین کی حجت ہے جو پوری کی گئی ہے، دین کی شریعت کی حجت ہے۔ یہ بتا دیا گیا ہے کہ دین آج بھی قابل عمل ہے، کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ نہیں مجھے تو ایک ایسے دین کی طرف آپ بلا رہے ہیں جو قابل عمل ہی نہیں ہے۔ کسی کے پاس یہ عذر نہیں ہے کہ بھئی اس دین کا جو استدلال ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں بات مانوں تو کیسے مانوں۔ دینونت اور سزا و جزا کا جو ضابطہ ہے وہ گویا کہ امپیریکل پروف ہے، ایک تجرباتی ثبوت ہے کہ کس طریقے سے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ قیامت برپا کرتے رہے ہیں۔ تو دین بھی واضح کر دیا گیا، دعوت بھی واضح کر دی گئی، شریعت بھی واضح کر دی گئی، دین کے دلائل بھی واضح کر دیے گئے۔ اب صرف آخری کام باقی ہے، ان سب کا ابلاغ، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا مشن ہے، یہ زندگی لگا دینے کا مشن ہے، اور یہ اتنا بڑا مشن ہے کہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعبیر اختیار کی تھی کہ صحابہ کرام کو تو آپ نے کہا تھا کہ تم میرے صحابی ہو، اور میں ان لوگوں سے ملنے کا خواہش مند ہوں جو میرے بھائی ہیں، جو بھی آنے والے ہیں، میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ میرے نزدیک یہ پیشگوئی تھی جو حضور نے کی تھی، حضور کے بھائی ہونے کا یہ مقام ہے، جو وہ اپرچونٹی ہے جو آپ لوگوں کو مل سکتا ہے، جو مجھے مل سکتا ہے، اگر ہم اس بات کو اس پس منظر کے ساتھ سمجھیں اور پھر اس پس منظر میں اپنی زندگی اس کام میں لگائیں۔ یہ کام میں عرض کر چکا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہوئے، یعنی تکوینی طور پہ وہ جو بھی معاملہ کرتے ہیں کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ آپ نہیں کریں گے کوئی بات نہیں، میں نہیں کروں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کسی اور کو کھڑا کر دیں گے، دوسرا آدمی نہیں کھڑا ہوگا وہ تیسرے کو کھڑا کر دیں گے، تیسرا نہیں ہوگا وہ چوتھے کو کھڑا کر دیں گے، مسلمان نہیں کریں گے وہ غیر مسلموں کو مسلمان کر کے اس کام پہ لگا دیں گے، کوئی انسان نہیں ملے گا آخر میں وہ پتھر کو اٹھا کے کھڑا کر دیں گے، پتھر بولنے لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے محتاج نہیں ہے۔ جو میری ذمہ داری تھی کہ میں یہ چیز جو میں نے سمجھی ہے، اور یہ کوئی آج نہیں سمجھی، یہ 2006 میں جب میں نے پہلی دفعہ انڈیپینڈنٹ ہو کے ایک کام کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور یہ سمجھا تھا کہ میرے اساتذہ نے کیا کام کر دیا ہے، تو یہ اس وقت 2006 میں نے اپنے قریبی رفقا کو 2 ہفتے میں لیکچر دے کے یہ پوری بات بہت تفصیل کے ساتھ اس وقت انہیں سمجھائی تھی، اور یہ ان سے کہا تھا کہ آپ اس کام کا حصہ بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے ہیں۔ تو یہی چیزیں میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کیجیے آپ کہ یہ کام کرنے کا ہے یا نہیں کرنے کا ہے، اس میں زندگی لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے، اس میں مال لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے۔ میں اس کو بالکل نہیں کہہ رہا کہ یہ آپ کی نجات کا مسئلہ ہے، نجات کا مسئلہ تو وہی ہے ایمان و اخلاق، جس پہ میں نے میلبرن میں بھی گفتگو کی، کل بھی کی ہے میں نے یہاں سڈنی میں، بعد میں بھی انشاءاللہ جہاں موقع ملے گا کروں گا، اور جس پہ میں ہمیشہ لکھتا ہوں بولتا ہوں، نجات کسی اور چیز پہ موقوف ہوتی ہے، یہ ہے نصرت دین، یہ جنت کے اعلیٰ ترین درجات حاصل کرنے کا موقع ہے، اور جتنا سستا آج یہ سودا ہے انسانی تاریخ میں، اتنا سستا یہ سودا کبھی نہیں۔ اس سے پہلے یہ سودا خریدنے کے لیے ادھر سے ہاتھ کٹوانا پڑتا تھا اور ادھر سے پاؤں کٹوانا پڑتا تھا، اور اس کے بعد سولی پہ ٹھوک دیا جاتا تھا، یہ قیمت دینی پڑتی تھی، وطن چھوڑنا پڑتا تھا، گھر والوں کو چھوڑنا پڑتا تھا، اپنے باپ بھائی سے خود لڑنا پڑتا تھا، جان دینی پڑتی تھی، بدترین ظلم برداشت کرنے پڑتے تھے، اور اس وقت کچھ بھی نہیں کرنا، صرف ہمت کرنی ہے۔ تو یہی ہے وہ سوال جو میں اب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمت اگر کر رہے ہیں تو جنت کے اعلیٰ ترین درجات کا موقع کھلا ہوا ہے آپ کے لیے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کام کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الرحیم، پہلی نشست میں جو میں نے عرض کیا تھا اس کا تعلق ایک فکری دریافت سے تھا کہ تکوینی دنیا میں ہم کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں، یعنی اس کا پہلا حصہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید کی روشنی میں جو اسکیم ہمارے سامنے آتی ہے اس کو ہم نے تاریخ میں رومابل ہوتے ہوئے دیکھا تھا. حضرت آدم سے حضرت نوح سے حضرت ابراہیم، پھر بنی اسرائیل اور پھر بنی اسماعیل. اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کس طرح معاملات کو خود کر رہے ہیں. اس کو میں اس طرح تعبیر کرتا ہوں کہ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ہے جو اس زمین پر اب لڑی جا رہی ہے. اور اس سے پہلے خدا کی جنگیں ہمیشہ خدا کے پیغمبر لیڈ کیا کرتے تھے. یہ پہلا اور آخری موقع ہے کہ اس جنگ کو لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود موجود ہے. تو اس جنگ میں جو لوگ اللہ کی طرف سے شریک ہوں گے، سوال یہ ہے کہ ان کے پاس موٹیویشن کیا ہے، وہ کیوں یہ کام کریں. یہ ایک بنیادی سوال ہے. اشارتاً میں نے پہلی نشست میں عرض کیا تھا کہ یہ نصرت دین کا کام ہے، اور یہ بھی توجہ دلائی تھی کہ یہ سودا جتنا سستا اس دور میں بک رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں بکا. یہ سودا ہے کیا؟ یہ ہے اب وہ چیز جو میں چاہتا ہوں کہ مختصراً آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیے انسان کیا ہے؟ خواہش کا ختم نہ ہونے والا ایک سمندر ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی تخیل دیا. جتنی بڑی یہ کائنات ہے، سائنس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کم و بیش 13.7 ارب سال پہ پھیلی ہوئی ہے، لائٹ ایئر کے اوپر پھیلی ہوئی ہے. لائٹ ایئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر یا 1,86,000 میل کا سفر طے کر سکتی ہے. اس رفتار سے چلنے والی روشنی اگر 13.7 ارب سال تک چلتی رہے تب کہیں جا کے کائنات کی حد کو پہنچے گی. اور کائنات ابھی بھی بڑھ رہی ہے، ابھی بھی پھیل رہی ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ روشنی کی رفتار سے زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے، یعنی ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکیں گے، وہ اس سے بھی زیادہ ہے. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسانی تخیل اس سے بھی آگے کی چیز ہے. یعنی میں نے یہ جملے کہے اور آپ کے تخیل نے اس بات کو سمجھ لیا. ہمارا تخیل ایک ایسا سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ تخیل انسان کے اندر موجود ہے. اور پھر انسان کے اندر خواہش کا ایک سمندر موجود ہے، وہ بھی اسی تخیل کی طرح لامحدود ہے. اس کا ایک نمونہ یہ دنیا ہے. آپ دیکھیے کہ انسان نے اس دنیا کو کس حال میں لیا تھا. ایک ایسی جگہ سے لیا تھا کہ جہاں پر بنجر صحرا تھے یا کھلے میدان تھے یا پہاڑ تھے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے ایک انتہائی مزین رہائش گاہ میں اس دھرتی کو تبدیل کر دیا. ہمارا ذوق جمال یہ کہتا ہے کہ صرف کمرے بننے ہی نہیں چاہیے، انہیں آراستہ و پیراستہ ہونا چاہیے، رنگ ہونا چاہیے، روشنی ہونی چاہیے. ہمارے ذوق کی تسکین کا ہر پہلو وہاں جمع ہونا چاہیے. تو انسان نے بڑے محدود وسائل کے ساتھ بھی، آپ غور کیجئے، کوئی کم جنت نہیں بنا رکھی. یعنی ایک جنت تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ایک جنت اس، اور اس کو یہاں تک پہنچایا ہے. اور یہ بھی کوئی انسانی تخیل کی حد نہیں ہے. یہاں انسان کی کچھ محدودیت ہے انسان کے سامنے، کچھ لمیٹیشنز ہیں، کچھ حدود ہیں انسان کی. انسان کی سب سے بڑی جو حد ہے وہ کیا ہے؟ انسان مر جاتا ہے. یعنی میں اور آپ جتنی کوشش کر لیں، سر توڑ کوشش کر لیں، ہم 60 70 80 سال 90 سال اس سے زیادہ نہیں جی سکیں گے، مر جائیں گے. لیکن کون ہے جو مرنا چاہتا ہے؟ موت ایک مجبوری ہے جو ہم گوارا کرتے ہیں. جوانی سے ہم سب گزرے ہیں. انسانی زندگی کا سب سے تھرلنگ تجربہ ہوتا ہے، سب سے تھرلنگ تجربہ ہوتا ہے. لیکن اس نعمت ہمیں زندگی کی وہ جب ہم پہ وہ احساس جو ایک نوجوان پہ جوان ہونے کے بعد طاری ہوتے ہیں، اس کا ایک تھرل ہوتا ہے. اس کے بعد دنیا بھی بڑی خوبصورت لگنے لگتی ہے، بلکہ ہر چیز ہی خوبصورت لگنے لگتی ہے. تو یہ انسان ہے. انسان کے اندر طرح طرح کی خواہشات ہیں، طرح طرح کے اس کے اندر امنگیں ہیں. یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں گرچہ اس کی تسکین کا بہت کچھ سامان وہ فراہم کرتی ہے، لیکن وہ اس کی آخری حد نہیں ہے.
وہ اس کی انتہا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مزید اپرچونٹی کریٹ کی ہے کہ وہ ایک ایسی دنیا بنانے جا رہے ہیں کہ جہاں پر یہ ساری لمیٹیشن وہ اٹھا دیں گے۔ وہ زندگی دیں گے اور موت کو ذبح کر دیں گے، وہ جوانی دیں گے اور بڑھاپے کو ختم کر دیں گے، وہ خوبصورتی دیں گے اور بدصورتی کو ختم کر دیں گے، وہ طاقت اور توانائی دیں گے اور تھکن اور نڈھالپن کو دور کر دیں گے، حتیٰ کہ وہاں پر نیند بھی نہیں ہوگی۔ جنت میں لوگ سونا بھی نہیں چاہیں گے۔ سونا کمزوری کی علامت ہوتا ہے، سونا تھکاوٹ کی علامت ہوتا ہے۔ سوتے وقت انسان باقی چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، تو نہ وہاں پر لوگ محروم ہونا چاہیں گے، نہ وہ تھکیں گے اور نڈھال ہوں گے کہ انہیں سونے کی ضرورت پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ یہ اب کریں گے، یہ جنت وہ بنائیں گے، یہ جو بادشاہی ہے وہ اپنے بندوں میں تقسیم کریں گے۔ اس کو میں اس طرح تعبیر کرتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں اس ویسٹرن ورلڈ میں تو یہ بہت عام ہے کہ جو لاٹری نکلتی ہے، آپ کو پتہ ہے $1 $2 میں ٹکٹ خریدے جاتے ہیں اور ملینز آف ڈالر کی وہ لاٹری نکلتی ہے، اور پھر کسی ایک شخص کو مل جاتے ہیں وہ۔ تو جس شخص کو بھی لاٹری جس کی بھی نکلی ہے، قطع نظر اس کے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا، لیکن اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ایک کنگال آدمی، ایک مفلس آدمی بعض اوقات، یا ایک بہت لوور کلاس کا آدمی، وہ ارب پتی ہو جاتا ہے اور وہ بڑے بڑے گھر خرید لیتا ہے، عالیشان قسم کے محلات خرید لیتا ہے، شاندار گاڑیاں خرید لیتا ہے، وہ ہر طرح کی حسین عورتوں کا قرب حاصل کر لیتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کو مل جاتی ہیں۔ تو یہ لاٹری نکلنا ایک محاورہ بن گیا ہے۔ تو میں توجہ دلاتا ہوں کہ ہمیں یہ بات شاید معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، اور نہیں معلوم ہے تو جان لیں ہم سب کی لاٹری نکلی ہوئی ہے۔ یعنی اس وقت جس دنیا میں ہم موجود ہیں ہماری لاٹری نکل چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اناؤنس کر چکے ہیں کہ یہ بادشاہی تو میں تمہیں دے چکا ہوں، بادشاہی تمہیں مل چکی ہے، بس جتنا اناؤنس اور انعام کی رقم ملنے میں وقت ہوتا ہے، بیچ میں گیپ ہوتا ہے، اتنا ہی گیپ باقی ہے۔ اس میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو، اس میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو۔ تو یہ بادشاہی ہے جو اللہ تعالیٰ بنانا چاہ رہے ہیں، اور میں نے بتایا کہ کتنی وسیع و عریض کائنات میں بنے گی یہ بادشاہی۔ یعنی یہ اندازہ کیجئے کہ کھربا کھرب ستارے ہیں۔ کل بھی میں نے ذکر کیا تھا ملکی وے میں، صرف ملکی وے کے اندر ارب ستارے ہیں، کہتے ہیں 2 ارب ستارے ہیں، اور اس طرح کی کہتے ہیں کہ 1 ارب کہکشائیں ہمارے مشاہدے میں آ چکی ہیں، اور میں بیان کر چکا ہوں کہ کائنات اسٹل اٹس ایکسپینڈنگ، ابھی تک پھیل رہی ہے، کتنی کچھ مزید بنے گی ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ کس لیے بنائے جا رہے ہیں؟ یہ آپ لوگوں کے لیے بنائی جا رہی ہے، یہ آپ لوگوں کو انعام کے طور پہ دینے کے لیے بنائی جا رہی ہے، یہ بادشاہی کے طور پر دینے کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں زندگی کیا کریں گے، اتنی زندگی کا ہم بور نہیں ہو جائیں گے؟ بھائی یہ کائنات ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آدمی اگر صرف ایک ستارے کے اوپر تھوڑا تھوڑا وقت گزارے، تب بھی کھربوں ستارے ہیں دنیا کے اندر، تو بہت وقت چاہیے اس کے لیے، لامحدود کائنات کے لیے، اس کو انجوائے کرنے کے لیے لامحدود زندگی چاہیے۔ تو لامحدود جب کائنات نظر آ رہی ہے تو لامحدود زندگی کا مصرف بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ سب کچھ تیار ہو رہا ہے، یہ سب کچھ بن رہا ہے، اور یہ قرآن مجید بھی بتاتا ہے، اور سائنس نے بھی اب ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ہے وہ اپرچونٹی جو کریٹ ہو گئی ہے، نظر بھی آ رہی ہے، یہ مل بھی سکتی ہے۔ تو اس کو حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک مشکل کام ہے، جاں غسل ایک جد و جہد ہے، لیکن نصرت دین وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ بہت مشکل چیز اور بڑا مقام بہت کم ایفرٹ سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، یعنی بہت کم ایفرٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کی جو ہے کچھ تو بنیادی شرائط ہیں جو عام مسلمانوں کی طرح ہم سب کو بھی پوری کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو ریکوائرمنٹ سب کے لیے ہیں ہمیں اس سے کوئی استثناء تو نہیں دیا جا سکتا، استثناء ملے گا بھی نہیں، وہ سب تو کرنا ہی ہوگا۔ لیکن اس کے بعد کچھ تھوڑا سا ہمیں اضافی کام کرنا ہوگا، اضافی محنت کرنی ہوگی، اضافی جدوجہد کرنی ہوگی۔ اس کے بعد اس وسیع و عریض کائنات کی بادشاہی کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیں گے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد کی تھی۔ اور قرآن مجید نے جو تعبیر اختیار کی ہے وہ اتنی غیر معمولی تعبیر ہے کہ آدمی کو خود ہی جوش آ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب سوال کیا تھا کہ من انصاری اللہ، کون ہے
اللہ کی راہ میں جو میرا مددگار ہو. تو انہوں نے جو جواب دیا تھا ان کے حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. تو یہ جو اللہ کے مددگار، اور یہ اصطلاح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود یہی اصطلاح لی، یعنی حواریوں نے یہ بات کہی اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کون انصار اللہ. تو بات اتنی عیسیٰ نے لی، اللہ تعالیٰ نے ان کے حواریوں کے الفاظ لیے. یہ نہیں کہا کہ کون ہے اللہ کی راہ میں مددگار، یہ کہا کون ہے اللہ کا مددگار، اور اللہ کے مددگار بن جاؤ سارا اللہ. تو یہ بات ہے جو میں آپ کے سامنے اپرچونٹی کا ہمارے لیے ڈور کھلا ہے، وہ اللہ کے دین کی نصرت کا ڈور کھلا ہے. اللہ کے دین کی مدد کرنی ہے ہمیں. اور یہ بھی میں نے توجہ دلائی کہ یہ کام بہت آسان ہو چکا ہے، بہت ریلیکسنگ انوائرمنٹ کے اندر بہت آسانی کے ساتھ ہم یہ کر سکتے ہیں، اور ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں قیامت کے دن اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ اس کے پاس کتنا عظیم موقع تھا، کتنی زبردست اپارچونٹی تھی، اور اس نے صرف سستی کی وجہ سے ضائع کر دی، تو اس سے بڑا محروم آدمی کون ہوگا؟ یعنی اسے جہنم میں پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آدمی کو اس کی یہی محرومی مارنے کے لیے بہت ہوگی کہ مجھے کیا چانس ملا تھا اور کس کو میں نے ضائع کر دیا. تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کس چیز کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے، کس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے. اور نصرت دین کیا ہے اس دور میں؟ اللہ کا دین جیسا کہ وہ ہے، جیسا کہ وہ ہے بعین ہی لوگوں تک پہنچانا ہے. لوگوں تک پہنچانا ہے، میں پھر دوہرا دوں، لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں کو بدلنا نہیں ہے. دور جدید میں جب ایک شخص مذہبی انسان بنتا ہے تو اس کو جو پہلا سبق پڑھایا جاتا ہے وہ دنیا کو بدل دینا ہے، دنیا کی اصلاح کرنی ہے. کوئی اصلاح نہیں کرنی، کسی کو نہیں بدلنا. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کر دیتے. اصل کام کیا ہے کہ اللہ کے منصوبے کو، اس کی مرضی کو، اس کے میسج کو، اس کے دین کی حجت کو بے کم و کاس سے جیسے کہ وہ ہے، کچھ تبدیل کیے بغیر، کچھ چیزوں کو آگے پیچھے کیے بغیر لوگوں کے سامنے پہنچا دیا ہے. لوگوں تک پورے منصوبے کو، اور انہیں بتا دیا جائے کہ یہ آپ کے آپشنز، یہ چوائسیز ہیں. وہ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، مذاق اڑاتے ہیں تو مذاق اڑائیں، اس کو لائٹلی لیتے ہیں تو لیا کریں. یہ میرا آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارا رول صرف ہے کہ قیامت کے دن جب میسج پہنچایا تھا، تو یہ ہے اصل میں کام، یہ کرنے کا کام ہے. ہم اس اعتبار سے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ جب ایک طرف وہ کام علمی طور پہ پورا ہو گیا ہے، دوسری طرف اس کام پورے طور پہ ہیں. مثال کے طور پر آپ پرسوں میں تو وہاں جو میں نے وہ اگلے دن فیس بک کے اوپر گئی تو وہاں تو شاید 200-300 لوگ ہی ہوں گے ہال کے اندر جو موجود ہوں گے، خواتین و حضرات، لیکن وہ تقریر جو ہے وہ ہزاروں تک جا چکی ہے. فیس بک نے اسے پہنچا دیا لوگوں تک. دنیا بھر سے لوگ، ابھی میں آیا کہ صبح ایک صاحب نے اٹھ کے فون کیا مجھے، 11,000 کلومیٹر مجھے مل گئی، اگلی تقریریں کہاں ہیں. بہت وہ ایکسائٹیڈ تھے کہ میں سویا نہیں ہوں فجر سے، آپ کو ٹرائی کر رہا ہوں کہ آپ کا نمبر کسی طرح مل جائے مجھے. تو دیکھیے لوگ موجود ہیں جن کے اندر تڑپ موجود ہے، یعنی جو دل کی گہرائی سے کہتے ہیں کہ آپ کی بات نے ہمیں بہت متاثر کیا ہے. تو اصل میں ان کو فوکس کرنا ہے. ساری دعوت جد و جہد اصل میں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے، چند سلیم الفطرت لوگوں کے لیے ہوتی ہے. اور چند سلیم الفطرت لوگ کون ہیں یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہمیں پتا نہیں سکتا، صرف اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بتاتے. ان کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں جب کسی حصے کو سرسبز کرتا ہے تو وہ ڈھیر سارے بادل بھیجتے ہیں. اندر پہ برس جاتا ہے، وہ پہاڑوں میں برس جاتا نہیں پڑتا. بہت اس زمین ہے کہ جو سرسبز ہوتی ہے. تو تھوڑے سے حصے کو جو اصل میں ہوتا ہے، جو مطلوب، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا سسٹم بناتے ہیں، وہی بارش سمندر پہ بھی برسات دیتے ہیں، وہی
برسا دیتے ہیں، وہی صحراؤں میں برسا دیتے ہیں. نہ صحراؤں کو فائدہ ہوتا ہے، نہ پہاڑ کو فائدہ ہوتا ہے، نہ سمندر کو فائدہ ہوتا ہے، اس چھوٹے سے قطع اراضی کو فائدہ ہوتا ہے. تو اربوں خربوں بارش کے قطرے برسائے جاتے ہیں، ان میں سے کام چند قطرے آتے ہیں. تو آپ بھی میں بھی دعوت 10,000 تک پہنچائیں گے، ان میں سے 100 لوگ کے نکلیں گے، 100 لوگوں تک 2 کام کے نکلیں گے، مگر وہ 2 کون ہیں ہمیں نہیں پتا، کبھی نہیں پتا ہو سکتا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم 100 کوشش کریں 1000 تک پہنچا دیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جتنے زیادہ لوگوں تک ہو سکتا ہے اتنے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. کبھی اس معاملے میں پریشان نہ ہوں کہ لوگ نہیں سن رہے، نہیں سمجھ رہے. یہ ہمارا کنسرن ہی نہیں ہے سرے سے. کوئی اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے، کوئی اس کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. فوکس صرف اس پہ ہونا چاہیے کہ لوگوں تک بات پہنچے. لیکن اب میں اگلی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس تبدیلی کے ہم خواہش مند ہوتے ہیں، اور فطری طور پہ ہم میں سے ہر شخص ہے، اور ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ انسان ہے، وہ بھی اصل میں یہیں سے آتی ہے، وہ بھی یہیں سے آتی ہے. اس لیے کہ انسان بہرحال بدلتے ہیں، انسان اثر قبول کرتے ہیں. اور ایک ایسے دور میں جب کہ بہرحال دور جبر نہیں ہے، فتنے کا دور نہیں ہے. فتنے کا دور کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے زمانوں کے اندر لوگوں کے اوپر تبدیلی مذہب کے اوپر پابندی ہوتی تھی. یہ جو میں نے ذکر کیا ہے، لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے تھے، وہ تبدیلی مذہب کی وجہ سے کاٹے جاتے تھے. یہ ظلم و ستم ہوتا تھا، وہ اس لیے تھا کہ مذہبی جبر اور استبداد کا دور تھا. لوگوں پر یہ پابندی تھی کہ بادشاہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین وہ قبول نہیں کر سکتے، اور مذہبی پروفت جس راستے کی طرف بلا رہے ہیں اس کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف لوگ نہیں جا سکتے تھے. دور جدید میں اللہ تعالیٰ نے ایک کرم کیا ہے کہ جو اللہ کو عین مطلوب تھا، جس آزادی کی اسکیم کو زمین پر وہ روبہ عمل دیکھنا چاہتے تھے کہ لوگ اپنی فریڈم کے ساتھ، فری چوائس کے ساتھ یہ فیصلہ کریں کہ انہیں کیا کرنا ہے. نہ کوئی مذہبی آدمی مجبور کر رہا ہو اور نہ کوئی ملحد و مشرک مجبور کر رہا ہو. مکمل آزادی ہو، اور اس مکمل آزادی میں لوگوں تک پوری بات پہنچے، پوری دلیل کے ساتھ پہنچے، پورا منصوبہ پہنچے، اور انسان فری ول کے ساتھ، فری ذہن کے ساتھ ایک فیصلہ لے. یہ آئیڈیل اسکیم یہی تھی، یہ اسکیم تھی جو اللہ تعالیٰ نے جس کے تحت یہ دنیا بنائی تھی. اور اس اسکیم کو آخری درجے میں اس دور میں روبہ عمل کر دیا گیا ہے. اور اس لیے کر دیا گیا ہے کہ معاملات کو ختم کر رہے ہیں. قیامت اسی وجہ سے آئے گی، اسی وجہ سے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم پورے طور پر روبہ عمل آ جائے گی. دیکھیے قیامت کے متعلق قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ ایک عذاب ہے. سورہ حج شروع ہوتی ہے نا، وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. لوگو ڈرو اپنے پروردگار. قیامت کا زلزلہ بڑی شدید چیز ہے. یہ وہ دن ہوگا جب ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، اور حاملہ عورتیں اپنا حمل ڈال دیں گی، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے میں ہیں. وہ نشے میں نہیں ہوں گے. اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا. قیامت کے زلزلے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب کہا ہے. اور دوسری جگہ وہ کہتے ہیں کہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم لوگوں کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ان کے درمیان میں کسی نبی کو نہ، کسی رسول کو نہ اٹھا دیں. تو قیامت ایک عذاب کا نام ہے. تو یہ عذاب کیوں آئے گا؟ یہ اسی وجہ سے آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول ہیں، ان کا جو اتمام حجت عرب میں ہوا تھا، وہ اتمام حجت پوری دنیا کو دکھا دیا جائے گا. یعنی پوری دنیا تک اس کا ابلاغ کر دیا جائے گا. پورا منصوبہ بھی واضح کر دیا جائے گا دنیا کے اوپر کہ اللہ کا منصوبہ کیا ہے. اور ظاہر بات ہے کوئی باقی لوگ پیغمبر تو ہیں نہیں، وہ خود تو اتمام حجت نہیں کر سکتے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتمام حجت کو دنیا کے سامنے رکھ دیں گے کہ دیکھو تاریخ کی روشنی میں تم بھی مانتے ہو کہ ایک پروفٹ آئے تھے، تم سب تاریخ کی روشنی میں جانتے ہو کہ عرب میں کیا معاملہ ہوا. دیکھو قرآن ایک مذہبی کتاب ہے، یہ اس سے الگ ہے. یہ وہی بات بیان کر رہی ہے. تاریخ کی روشنی میں تم اس کی تصدیق کر سکتے ہو کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کے دعوت دی، پیغام دیا، اور اس چیلنج کے ساتھ دیا کہ میری بات مانو ورنہ مارے جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ پتہ نہیں وہ ہوئے بھی یا نہیں تھے. مصر کی تاریخ میں حضرت موسیٰ کا تو کوئی ذکر نہیں ملتا. روم کی تاریخ میں حضرت عیسیٰ کا تو کوئی ذکر نہیں ملتا. حضرت ابراہیم کا عراق کی تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ملتا.
حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت نوح کا تو معاملہ چھوڑ ہی دیجیے، ایک ہی ہستی ہے جس کا معاصر تاریخ میں ذکر ملتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس طریقے سے بل کلنٹن صاحب یا براک اوباما صاحب ایک تاریخی حقیقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک اسٹیبلش حقیقت ہے۔ تو جو تاریخ کی روشنی میں وہ ہے وہ بھی اسٹیبلش ہے، اور قرآن خارج میں کھڑے ہو کر وہی الہی کے طور پہ بتا رہا ہے کہ کیا ہوا تھا، پہلے بتاتا ہے کہ کیا ہوگا اور پھر اس کے بعد وہی کچھ ہوا۔ یہ حضور کی دینونت ہے، یہ تاریخی طور پہ بالکل اسٹیبلش ہے۔ یہی دینونت اسی حیثیت میں دنیا کے سامنے پیش کر دی جائے گی، شریعت بے کم و کاست رکھ دی جائے گی، اور اس طرح رکھ دی جائے گی کہ اس کے اوپر کوئی علمی، عقلی اور معقول اعتراض نہیں ہو سکتا۔ دین کے حق کے دلائل کیا ہیں، توحید کے، رسالت کے، آخرت کے، وجود باری تعالیٰ کے کیا دلائل ہیں جو قرآن مجید نے دیے ہیں، یہ دنیا کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ قیامت کیا ہے یہ بتا دیا جائے گا، جنت اور جہنم کو کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ جس طریقے سے میں اور آپ یہ چیزیں سمجھ رہے ہیں، دنیا کا ایک ایک شخص یہ بات جان لے گا۔ کہنے والے کیا کہہ رہے ہیں، ماننا نہ ماننا ان کی مرضی ہوگی۔ جب یہ واقعہ ہو جائے گا اور پھر بھی انسانیت نہیں لوٹتی تو اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دیں گے۔ اور یہی میں توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ وہ تکوینی اسکیم ہے جو اس وقت روبہ عمل ہو چکی ہے۔ کوئی چاہے نہ چاہے، کوئی اس میں حصہ لے یا نہ لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اپنے فطری اختتام تک پہنچے گی، یہ کام ہو کے رہے گا۔ توجہ دلانی یہ مقصود ہے کہ میرے اور آپ کے پاس اس کام میں حصہ لینے کے لیے ایک بہت بڑا موٹیویشن بھی ہے، جنت، اور ہمارے پاس ایک سنجیدہ اور معقول ریزن بھی ہے، وہ یہ کہ ہم اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، دوسروں سے زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، ان تصورات کو ہم سمجھتے ہیں۔ ہمارا کوئی مسئلہ اب نہیں ہے، علمی اور فکری تطہیر کے عمل سے ہم گزر چکے ہیں، اب عمل کا وقت ہے، اب کام شروع کرنے کا وقت ہے۔ اب بھی اگر ہم بیٹھے رہے اور نہیں اٹھے اور اپنے آپ کو نہیں بدلا اور زندگی کا مقصد کوئی طے نہیں کیا اور جان، مال اور وقت میں سے ایک حصہ نہیں نکالا تو یہ محرومی ہے، یہ ہر اعتبار سے محرومی ہے۔ جنت میں چلے بھی جائیں تو بھی محرومی رہے گی، یہ محرومی وہاں جا کے بھی دور نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے ساتھیوں میں کوئی شخص تھا، میں 2 اکتوبر کو فلاں شخص کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، ساری کہانی سن رہا تھا، وہ کہاں پہنچ گیا، میں یہاں رہ گیا۔ تو یہ تو ہونا ہے، تو یہ کمپٹیشن تو ہوگا، اور قرآن کہتا ہے کمپٹیشن کرنا ہے تو وہاں کے لیے کرو۔ تو اس کمپٹیشن میں آگے بڑھنے کا ہمیں گولڈن چانس ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جنت بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کا ظرف بھی بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا بھی بہت غیر معمولی ہے، اسے حاصل کرنے کا ایک موقع ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا اس کا کچھ عملی طریقہ ہے، اب میں آخر میں آپ کے سامنے وہ اختصار کے ساتھ رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے پہلی چیز اس میں کیا ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس منصوبے کو اور اس اسکیم کو خود سمجھیں۔ یعنی پہلی بات تو یہ کہ اس بات کو خود سمجھیں نا۔ یہ مرحلہ میرے خیال میں آپ سب اس سے گزر ہی چکے ہیں، اس لیے کہ آپ لوگ، میرا علم کی حد تک آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، یہ باتیں واقف ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ نہیں سمجھتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں کی جو کامیابی حاصل ہوتی ہے، کیسے حاصل ہوتی ہے اس کو سمجھیے۔ اس کے لیے دین کے کچھ مطالبات ہیں، ایمان کے کچھ مطالبات ہیں، اخلاق کے کچھ مطالبات ہیں، معاشرتی اور خاندانی زندگی کے حوالے سے کچھ مطالبات ہیں، ان کو سیکھیے، ان کو جانیے۔ اس لیے کہ آدمی کی وہ کم سے کم، جو میں نے کل بھی درس میں توجہ دلائی تھی کہ کوئی شخص یونیورسٹی میں یا کالج میں یا بورڈ کے امتحانوں میں ٹاپ کون کرتا ہے، یعنی جو ہائیسٹ مارکس لیتے ہیں وہ ٹاپ کرتا ہے، لیکن ایک اور شرط بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ جتنے پیپر دے رہا ہے وہ سب اسے کلیئر بھی کرنے چاہیے۔ یعنی ایک پیپر کے اندر 90 نمبر، دوسرے پیپر میں فیل ہو گئے، بلکہ سارے کے سارے پیپر کے اندر 99 نمبر اور ایک میں فیل ہو گئے، تو وہ پوزیشن ہولڈر سمجھا جائے گا یا فیلئر سمجھا جائے گا؟ فیلئر سمجھا جائے گا۔ تو پہلی چیز یہ کہ فیلئر سے تو نکلیں باہر۔ تو وہ جو پہلو میں مختلف گنواتا رہا ہوں، میلبرن میں بھی میں نے گنوائے، تو تقریر موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں، کل بھی میں نے وہ چیزیں بتائی تھی، ان میں سے کسی جگہ پہ فیلئر نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر آدمی کسی ایک چیز کو اپنی جو سمجھیے کہ ایکسلنس کا میدان بنا لیتا ہے، اور اس میں سے ایک چیز کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں، نصرت دین، یہ سب سے آسان راستہ ہے، اس کو پھر اپنا میدان بنائیے۔ اور پھر اگلی چیز یہ کہ یہ بیسکس علم ہم نے حاصل کر لیا، تو اس کا آغاز ہم کہاں سے کریں گے؟
باہر والوں سے شروع کر دیں؟ نہیں، اپنے گھر والوں سے شروع کرنا چاہیے. یعنی آدمی کو اس دنیا میں فطری طور پہ سب سے زیادہ کس سے محبت ہوتی ہے؟ جن کے اوپر انسان اپنا پیسہ سب سے زیادہ خرچ کر رہا ہے. یہ جو گھر بنا ہوا ہے تو کیا صاحب خانہ نے صرف اپنے رہنے کے لیے بنایا ہے؟ زیادہ تر تو دوسرے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ، بیوی بچے رہتے ہیں. انسان یا ایک مرد جتنا پیسہ کماتا ہے اس کا ہارڈلی 5-10% ہی خود اپنے اوپر خرچ کرتا ہے. باقی کس پہ خرچ کرتا ہے؟ بیوی بچوں پہ خرچ کر دیتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ ان سے محبت ہوتی ہے. آدمی کی اگر بچی یا بچے کے اوپر کوئی مشکل آ جائے تو آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یاد آ جاتے ہیں حقیقی معنوں میں. انسان اولاد سے تو خاص طور پہ اتنی محبت کر رہا ہوتا ہے. تو اولاد جہنم میں جائے یہ کیسے سوچ سکتے ہیں ہم لوگ؟ اس کا کیا تصور ہے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جنت کے راستے کے ہم مسافر بن رہے ہیں اور بیوی پیچھے رہ جائے اور بچے پیچھے رہ جائیں. تو پھر ہمیں ان کو بھی اپنی توجہات کا مرکز بنانا چاہیے. سر توڑ اور دیوانہ وار کوشش کرنی چاہیے. پوری قوت اور طاقت کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے. جس رخ پہ خود جا رہے ہیں ان کو بھی لے کے آنا چاہیے. دیکھیے ہمارے ہاتھ میں کسی کی تقدیر نہیں ہے. ہم کسی کی تقدیر نہیں بنا سکتے، اپنے بیوی بچوں کی بھی نہیں بنا سکتے، اپنے بھائی بہنوں کی بھی نہیں بنا سکتے، اپنے خاندان والوں کی بھی نہیں بنا سکتے. یہ اس کے پروردگار کا معاملہ ہوگا. آخر کار یہ 1-to-1 معاملہ ہی ہوگا. لیکن ہم بیسٹ ایفرٹ تو کر سکتے ہیں نا، پچھتاوا تو نہ ہونا، بہترین کوشش تو کر سکتے ہیں نا. تو کوششوں کا آغاز اپنے گھر سے ہونا چاہیے اور پھر آخری مرحلے میں یہ خارج میں جانا چاہیے. یہ آخری مرحلہ ہے جہاں سے مذہبی لوگ عام طور پر شروع کرتے ہیں کہ وہ باہر سے شروع کرتے ہیں. توجہ دلا رہا ہوں، اپنی ذات، فیملی اور پھر خارج. لیکن خارج کی خصوصیت کیا ہے؟ خارج کی خصوصیت یہ ہے کہ خارج میں جب آپ کام کرتے ہیں تو یہ موٹیویشن دیتا ہے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنے کا اور بیوی بچوں کو بھی ٹھیک کرنے کا. یہ موٹیویشن دیتا ہے. آپ اگر یہاں آئے ہیں تو یہ خیال ہوگا کہ کل چلو بیوی بچوں کو بھی لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک چیز اصل میں دوسری چیز کا موٹیویشن بن جاتی ہے. تو انسان جس وقت دوسروں کو کہہ رہا ہوتا ہے، کوشش کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کو دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ پہ آ جانا، کل پروگرام ہے، تو اصل میں یہ سامنے والا آئے یا نہ آئے آپ کے اپنے لیے موٹیویشن بن جاتا ہے. یہ دعوت کا بنیادی اصول ہوتا ہے کہ جس وقت آپ دوسروں سے کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسرے ٹھیک ہوں یا نہ ہوں، انسان کہتا ہے کم سے کم میں ہی ہو جاؤں. دعوت ہمیشہ خود انسان کو ٹھیک کرنے کا ذریعہ ہے. یہ ترجیحات اور پریورٹی میں تو تیسرے نمبر پہ کھڑی ہوتی ہے، لیکن باعتبار نتیجہ یہ سب سے زیادہ افیکٹو ثابت ہوتی ہے. اس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس کو کبھی لائٹلی نہیں لینا چاہیے. تو یہ کچھ موٹی موٹی باتیں، بنیادی باتیں نصرت دین کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اس کا خلاصہ میں کر دیتا ہوں کہ دیکھیے اس دنیا میں ہمارے لیے ایک عظیم اپرچونٹی موجود ہے. اس کائنات کی بادشاہی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بانٹنا چاہ رہے ہیں. ان ایک بندوں میں بانٹیں گے، وفاداروں میں بانٹیں گے، اور ان کے سب سے بڑھ کر وفادار وہ ہوں گے جو نصرت دین کے کام میں. اور نصرت دین کا کام اس وقت کیا ہے کہ اللہ کے پیغام کو، اس کے میسج کو دنیا میں پہنچانا ہے. جو لوگ یہ کام کریں گے وہ اس بادشاہی کے سب سے بڑھ کر حقدار ہوں گے. ہمیں اگر اس راستے پہ اگر چلنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اندھے راہ دکھانے والے نہ بنے. پہلے خود تو سمجھنے کی بات کیا ہے، اس کی روشنی میں پھر ان تمام پرچوں میں جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیے خود اپنی کامیابی کے لیے کوشش کریں، اپنے بیوی بچوں کے لیے کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ خارج میں بھی اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. کیونکہ خارج میں کرنے والی جو کی جانے والی ایفرٹ ہے وہ آخر کار ہمیں انٹرنلی بھی موو کرتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے. تو یہ سب انٹر ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.